السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 35 کا درس سنیں گے، تو آئیں جی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، اس آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے، اس کی اس سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 34، اس کے ساتھ کنیکشن اور ربط کیا ہے۔ تو آیت نمبر 34 کے اختتام پر ہم نے پڑھا تھا موعظۃ للمتقین، کہ جو ہم نے آیات مبینات نازل کی ہیں وہ نصیحت ہیں متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ جل کے نور سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جن کے لیے نور نہیں ہے ان کو کہاں سے رب تعالیٰ جل جلالہ نور دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نور کی مثال ہے۔ تو یہاں تو بس تھوڑا طویل اور عمیق ہے، مگر انشاءاللہ ہم مختصر طریقے سے اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کا مختصر ادھر ترجمہ جو ہے اس حصے کا، کہ اللہ جل جلالہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور عرف عام میں روشنی کو کہتے ہیں، وہ ایک عرض ہے جس کا تعلق اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ سورج، چاند اور ستارے اور آگ، یہ اجسام ہیں اور ان کے ساتھ نور کا تعلق ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے اس لفظ نور کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے حقیقی طور پر استعمال کرنا جائز نہیں۔ مذکورہ معنی میں نور کے عرض ہونے کی وجہ سے لفظ نور یہ حادث، نوپیدا، قابل تقسیم چیز ہے جس پر فنا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ فنا سے مبرہ ہے، اس لیے ہم اللہ کو نور نہیں کہہ سکتے۔ کہ نور کا تعلق اجسام کے ساتھ، جیسے اجسام ہیں چاند، سورج، ستارے وغیرہ، یہ اجسام ہیں، ان کے ساتھ نور کا تعلق ہے، تو نور عرض ہے، اور یہ اجسام جوہر ہیں، اور عرض کا تعلق جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کو ہم جسم تو نہیں کہہ سکتے، وہ جسمیت سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ ذات جیسی ہے ویسی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نور کا تعلق اس لحاظ سے کہ نور عرض ہے، اور عرض کا تعلق اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قابل تقسیم ہے یہ عرض۔ ٹھیک ہے جی؟ جب قابل تقسیم ہو گئی، وہ حادث نوپیدا ہوتی ہے اور اس پر فنا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس پر فنا نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ کو ہم نور نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ہم نور نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا یہ نور الہ نہیں ہو سکتا، یہ الہ نہیں ہو سکتا اور اللہ نہیں ہو سکتا۔ الہ معنی معبود، اور اصل معبود حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، تو وہ یہ نور نہیں ہو سکتا۔ اس معنی کے لحاظ سے کہ نور ایک عرض ہے اور اجسام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ایک فرقہ جس کو فرقہ مانویہ کہتے ہیں، وہ قول رد کر دیا گیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ نور اعظم اللہ تعالیٰ ہے، نور اعظم اللہ تعالیٰ۔ اس قول کے لحاظ سے کہ نور، لفظ نور عرض ہے، ان کا تعلق اجسام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے علماء اسلام، محققین، مفسرین، متکلمین
جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آیت کی اس تفصیل کو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے مشکل ترین آیت یہی ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہر پہلو سے یہ آیت آپ پر واضح ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس جگہ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جب ایک لفظ کا حقیقی معنی استعمال اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو وہاں پہ پھر وہ مجازی معنی لیتے ہیں، وہاں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے علماء کرام نے متکلمین نے جو ہمارے عقائد کے علماء ہیں، مفسرین محققین نے یہاں پہ تعویل کی ہے. اور لفظ نور چونکہ عربی کا مصدر ہے، اس کو انہوں نے مبنی للفاعل بنایا ہے. تو اب نور بمانا منور ہوگا، نور بمانا منور ہوگا. تو پھر یہ عبارت کیسی بنے گی؟ اللہ نور السماوات والارض والی عبارت بنے گی اللہ منور السماوات والارض. نور کو بمانے منور کر دیا تو اب اللہ نور السماوات والارض سے عبارت دوسری کون سی بن گئی؟ اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ روشن کرنے والا ہے، کرنے والی ذات ہے آسمان اور زمین کو. اور یہاں کس چیز سے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو منور کر رہی ہے؟ تو اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو فرشتوں سے، ستاروں سے، کواکب سے، آفتاب اور مہتاب سے منور کر دیا ہے. زمین کو انبیاء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے اللہ نے منور کر دیا. تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ آسمان والوں کو زمین والے جہاں پہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں جیسے ستارے. تو اللہ نے زمین کو منور کر دیا ہے، اور انبیاء سے، صلحاء سے، یہی لوگ تو ہوتے ہیں زمین پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جی. اچھا جی، یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو منور، اس کا منور ہے، ان کو روشن کر دیا ہے، یہ قول ہے ابی بن کعب اور حسن ابو عالیہ کا. بعض دوسرے مفسرین محققین نے یہاں نور بمانے مدبر لیا ہے، یعنی اللہ مدبر السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کی تدبیر کرنے والی ذات ہے. اس میں شک نہیں ہے، ہر ایک چیز ایک انتظام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے تو مدبر ہے. دیکھیے جناب، جیسا کہ باخبر رئیس کو کہتے ہیں کہ وہ شہر کا نور ہے، مدبر ہے. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے وہ نور ہے، یعنی وہ مدبر ہے. باخبر رئیس ایک علاقے کا نواب ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں یار بڑا مدبر ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ نور ہے، یار اس علاقے کا یار یہ نور ہے نا جی. تو اس نور بمانی مدبر ہے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں لفظ نور کو صفت بنا کر بمانی ہادی لیا ہے. انہیں اللہ نور السماوات والارض میں لفظ نور کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نور کو ہادی لکھا ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آسمان اور زمین والوں کو کا رہنمائی کرنے والا ہے، ان کا ہادی ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ نور سبب اور ذریعے ہدایت ہے. مطلب یہ کہ وہ آسمان اور زمین والوں کا ہادی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے. تو عبارت اس طرح ہوگی اللہ ہادی السماوات والارض. سمجھ گئی جی؟ یہ دوسری عبارت بن گئی. یہ تیسری، پہلی عبارت تھی اللہ نور السماوات والارض کی، پہلی عبارت تھی اللہ منور السماوات والارض. دوسری جس نے نور بمانے مدبر لیا ہے تو اس پھر معنی ہوگا اللہ نور السماوات والارض کا اللہ مدبر السماوات والارض. اب جو امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نور بمانی ہادی لیا ہے، صفت لیا ہے، تو اللہ نور السماوات والارض کی عبارت ہوگی اللہ ہادی السماوات والارض. یہ تین عبارتیں بن گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بڑے دقیق محقق، بڑے گہرے عالم گزرے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تحقیق اور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل کی ذات نور حقیقی ہے اور مخلوقات کی نور مجازی ہے. اصل نور وہی ہے، باقی اللہ کے سوا جو کچھ ہیں موجودات وہ ممکنات ہیں، اور ممکنات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا وجود ان کی ضرورت ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ممکنات ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ جی اس کے بغیر کچھ موجود نہیں ہو سکتا. وہ ہر چیز کے لیے سبب اور علت ہے. بات سمجھا رہے جی؟ تو یہاں
نور کی اضافت آسمانوں اور زمینوں کی طرف ہے، یعنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو یہاں اضافت جو ہوئی ہے آسمان اور زمینوں کی طرف، تو کچھ انوار مجردہ ہیں جو ملائکہ ہیں آسمانوں میں، جن کی وجہ سے وہ عالم علوی جو ہے اس کا انتظام چل رہا ہے. انوار مجردہ ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں جن سے عالم بالا میں انتظام عالم چل رہا ہے، اور کچھ انوار عقلیہ اور سفلیہ ہیں جن کی وجہ سے زمین کا انتظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، حیوانات ہیں، نباتات ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ اصل میں عقل انسانی ہے. اسی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا. اسی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر کیا بنا دیا؟ خلیفہ بنا دیا. تو یہ جملہ انوار علویہ ہے، انوار مجردہ یعنی فرشتے ہیں، یا انوار عقلیہ سفلیہ ہیں جو کہ انسان وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، مرتبط ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن ہے. مخلوق ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہے، کنیکشن ہے. اور ان سب کی توجہ اور انتہا جو ہے وہ نور الانوار کی طرف ہے، اور نور الانوار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. نور الانوار ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات. اسی وجہ سے یہاں فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، کہ بے شک اللہ جو ہے آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے. آگے جائیں گے اس کا مزید تھوڑا. اچھا جی، اب یہاں پہ اس آیت کا آسان مطلب سنیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. دیکھیں، مثل نور کی نور کی مثال کا مشکات ایک تاک کی سی ہے، فیہا اس تاک میں، مصباح ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ اور یہ چراغ کس کے ہے؟ شیشے میں ہے، فی زجاجہ. اور الزجاجہ یہ شیشہ جو ہے کأنہا گویا کہ یہ کوکب خود یہ ایک ستارہ ہے، دری جو کہ چمکدار ہے، یوقدو جو کہ روشن ہوتا ہے، من شجرت مبارکہ ایک ایسے درخت سے جو کہ مبارک ہے، زیتونہ یعنی زیتون والا درخت ہے. لا شرقیت نہ مشرقی سائڈ ہے کہ جہاں پہ سورج نکلتے ہوئے اس پہ سورج پڑتا ہے اور پھر نہیں پڑتا، ولا غربیت اور نہ وہ درخت ہے مطلب مغربی سائڈ ہے جہاں پہ مشرق میں سورج نکلتے تو کرنیں نہیں پڑتی سورج کی. ہاں مغرب پہ جب غروب ہوتا ہے تب کرنیں پڑتی ہیں. غربیہ بھی نہیں ہے، مطلب نہ مغرب سائڈ ہے نہ مشرق سائڈ ہے، وہ ایک بلند اونچی جگہ پر ہے. اگر ایک طرف اس پر کرنیں پڑیں سورج کے، ٹھیک ہے جی، مشرق سائڈ یا اس طرح مغرب سائڈ، تو وہ درخت ہوتا ہے کچا ہوتا ہے، اس کا نہ پل کا مزہ ہوتا ہے نہ اور کی چیز. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو نشر کیا ہے یہ زیتون کا درخت، اور نہ غربی مغرب سائڈ ہے بلکہ ایک اونچی جگہ پر ہے جس پر جیسے سورج نکلتا ہے بس مکمل دن اس پر سورج پڑتا ہے، تو اس کا پھل بھی مزدار ہوتا ہے اور اس کا جو تیل ہے وہ بھی زبردست ہوتا ہے. بات سمجھا رہی جی؟ لا شرکی ملا یکاد زیتھا، قریب ہے کہ زیتھا اس کا جو اس میں جو تیل ہے یضیء وہ چمک اٹھے، روشن ہو جائے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ اس کو آپ قریب نہ لے جائیں نار یہ آگ، نور علی نور، نور اوپر نور کے ہے، وہ خود بھی چمکدار ہے یہ چراغ، اور شیشے میں ہے، شیشہ بھی چمکدار ہے، اور پھر اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ بھی صاف و شفاف ہے. یہ اسی زیتون کی صفت ہے. جیسے کہ ایسے سمجھو کہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، نور کے اوپر نور ہے جی. یہدی اللہ، اللہ جل جلالہ ہدایت فرماتے ہیں، لنوری اپنی نور کی طرف. یہاں اللہ تعالیٰ کی نور سے مراد نور ہدایت ہے، نور ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے مومن کے دل میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. من یشاء، جسے وہ چاہے ان کی رہنمائی فرمائے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اللہ بیان فرماتا ہے، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اللہ جو بكل شيء اور اس کو ہر چیز کا علم ہے کہ بھئی کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا. اب یہاں پہ اس کی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے یہ مثال بیان کی ہے. تو جناب ایک دیوار ہے جیسے یہ ہے، اسی میں ایک تاک ہے اور تاک کے اندر چراغ ہے. چراغ اتنا مستعد ہے، قابل استعداد ہے کہ اگر اس کے قریب آگ نہ بھی کرو، قریب نہ لے جاؤ
پھر بھی روشن ہونے پر آ جاتا ہے، خود اتنا روشن ہے، خود اتنا روشن ہے جیسے آپ سمجھے کہ بھئی یہ تو بغیر آگ لگانے کے روشن ہے، اگر آپ پھر آگ بھی قریب لے جائیں تو پھر تو نور نالا نور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگ دکھاؤ تو روشن ہو جاتا ہے۔ انسان کا وجود جو ہے یہ مثل دیوار کے ہے، یہ مثل دیوار کے ہے، اور اس دیوار اس میں جو سینہ ہے انسان کے بدن میں جو سینہ ہے یہ ہے تھاک، یہ ہے تھاک، تھاک دیوار میں ہوتا ہے نا، تو یہاں سینہ انسان میں ہے، سینہ انسان میں، اور تاک کے اندر چراغ ہوتا ہے، یہاں سینہ ہے، تاک ہے، اور تاک کے اندر چراغ ہے، مراد یہاں دل ہے، چراغ دل ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس چراغ کے اندر وہاں زیتون کا تل ہے، یہاں اس دل کے اندر ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا جی، تو تاک اس میں جو دل ہے وہ چراغ ہے، اور اس دل میں جو حق کی قبول کرنے کی استعداد ہے وہ ہے زیتون کا تیل، وہ ہے زیتون کا تیل جو ہے آیت میں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے جناب۔ وہ ایسی استعداد ہے کہ کوئی مبلغ نہ آئے تو خود بخود روشن ہونے کو تیار ہے، ہونے کو خود ہی تیار ہے، اور اگر مبلغ آ بھی جائے پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔ بات سمجھا رہی؟ اچھا جی، یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تشبیہ اس زیتون کے ساتھ دی ہے جو چراغ کے اندر ہے، آفتاب کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ یہ ایک سوال ادھر بنتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ وہ زیتون جو چراغ کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، اور آفتاب کے ساتھ نہیں دی۔ یہ کیوں؟ آفتاب جیسے نکلتا ہے مکمل سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کی مثال اس جو چراغ میں پڑے اس کے ساتھ اس لیے دی ہے کہ چراغ کے ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے، اور چراغ تو زیتون کی وجہ سے روشن ہوتا ہے نا جی، جیسے انسان جو ہے نا اس کو جو ہدایت ملتا ہے، مطلب ان کی جو روشنی حاصل ہوتی ہے اسی ہدایت کی وجہ اس کے دل کے اندر ہے، وہی معرفت خداوندی وغیرہ جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے اسی کے ساتھ اس لیے دی ہے، اس زیتون کے ساتھ جو چراغ میں ہے کہ وہاں اس کے ارد گرد اندھیرا ہے، اور روشنی کا مزہ تب ہوتا ہے جب وہ اندھیروں میں روشن جائے، اور ہدایت ہی ایسی چیز ہے کہ وہ اندھیروں کے مشتبہ چیزوں میں فتنوں میں جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نور کی مثال اس زیتون کے تیل کے ساتھ دی ہے جو چراغ کے اندر ہے، نہ کہ آفتاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔